अस्सलाम वालेकुम नाजरीन प्रोग्राम आबाद सिंध में मैं हूँ आपका मेज़बान आसिफ थे। वो नाजरीन, इस हफ्ते हम बात करेंगे इसराइल और ईरान की जंग के हवाले से कि ये जो जंगी सूरत हाल है मज़ीद पेचीदा होती जा रही है और आयल प्राइसेस जो हैं बढ़ती जा रही हैं, और आबनाए हरमज़ बंद होने के बाद जो मौजूदा सूरत हाल हमारे सामने हैं, मिडिल ईस्ट हो चाहे एशिया हो चाहे यूरोप हो, सारी दुनिया में जो है जंग के असरात ज़ाहिर हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मार्केट्स जो ऑयल प्राइसेस हमने देखी वो बहुत ऊपर गई है, पीक पे गई हैं, और उसके बाद पाकिस्तान में जो हमने देखी सूरत हाल कि इसराइल और ईरान अमेरिका जंग के हवाले से जो पेट्रोल महंगा हुआ और क्राइसिस बढ़ रहा है। श्रीलंका की आज की रिपोर्ट ये है कि श्रीलंका में ईंधन का इतना मसला पैदा हो गया है कि श्रीलंका में जो है ऑयल प्राइसेस भी बढ़ती जा रही हैं, और 2022 में जैसे अवामी एक रेजिस्टेंस हुआ था हुकूमत के अगेंस्ट, वही सूरत हाल पैदा होने जा रही है। और कुछ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि जैसे कोविड-19 की सूरत हाल थी, उस सूरत हाल से भी ज़्यादा पेचीदा सूरत हाल अब होने जा रही है। तो ये जो तीसरी आलमी जंग का इशारा है या मुआशी जंग है, आखिर अमेरिका इसराइल क्या चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट में जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, अभी कल की बात है कि यमनी हूसियों ने जो है वो इसराइल पर हमला कर दिया है, मिसाइल फायर किया है। वो सारी सूरत हाल एक पेचीदा शक्ल अख्तियार कर रही है। तो उस सूरत हाल को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो है टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे जो सीनियर तज्ज़िया निगार है नसीर मेमन साहब। हम उनसे बात करेंगे कि माजी में हमने देखी जंगें, और फर्स्ट वर्ल्ड वार हो या सेकंड वर्ल्ड वार हो, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो है लीग ऑफ नेशन एक इदारा बना था, उसके बाद वो फेल हो गया, तो उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार हुई। सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है वो उसका बुनियाद रखा गया। तो यूनाइटेड नेशन का बुनियाद रखने के बाद दुनिया को एक ये पैगाम दिया गया कि अब दुनिया में जंगें नहीं होंगी, दुनिया में अमन होगा, और दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं लोगों को, अवाम को और कौमों को दिए जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी देखा गया कि बहुत सारी जंगें भी हुईं और कोल्ड वार भी हुई, और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है इसराइल ईरान जंग से पहले अगर देखा जाए तो यूरोप में जो जंग हुई वो यूक्रेन वार और रशिया वार हुई। उसके बाद भी दुनिया में प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती चली गई और जो एक क्राइसिस पैदा हुए। लेकिन अब जो ये जंग है मिडिल ईस्ट में और गल्फ़ कंट्रीज़ में, ये जो जंगी सूरत हाल है उसके क्या असरात पड़ेंगे यूरोप पे और पूरी दुनिया पे, उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं सीनियर तज्ज़िया निगार नसीर मेमन साहब। नसीर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नसीर साहब, ये जो इसराइल और ईरान जो जंग है उसकी जो मौजूदा सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है, करंट सिचुएशन है, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया। ये काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है रोज़ाना, और आज उसमें एक इजाफा ये हुआ है कि यमन से जो हौसीज हैं, जो प्रो ईरान हैं, उन्होंने आज इसराइल को टारगेट किया, एक मिसाइल फेंका है। उनके फौजी तर्जुमान ने खुद भी तस्दीक की है और एक इशारा दिया है कि हम हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से ये लड़ाई कर रहे हैं। अब देखना ये कि वो कितना इसमें ज़्यादा एक्टिव इंगेज होते हैं, या एक सॉलिडरिटी के लिए उन्होंने एक मिसाइल दाग दिया है फिलहाल और यहाँ पे रुक जाते हैं। ये तो अभी चीजें सामने आएंगी, लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि ये अब जंग महदूद नहीं है, इसके असरात महदूद नहीं है। कम अज कम जंग तो इस खिते में हो रही है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया में है। और अब महीना होने को है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहाँ से दुनिया की 20-25% तेल और तकरीबन इतना ही परसेंट गैस का जाता है दुनिया को, तो लगभग ये मिला के जो एनर्जी से रसायन 30% यहाँ से गुजरता है। यूरिया का तन 1/3 सारी दुनिया का यहाँ से गुजरता है। हीलियम यहाँ से जाता है, जो बहुत सारी और चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पॉर्टेंट इनपुट है। तो उसकी वजह से पूरी दुनिया में जो लहर आई हुई है इस वक्त महंगाई की, पेट्रोलियम प्राइसेस, ब्रेंट ऑयल 115-120 के दरमियान फ्लक्चुएट करता रहा है एक दो दिन पहले। ये दिन ब दिन और मुश्किलात पैदा हो रही है पूरी दुनिया में। इन्फ्लेशन है, और यूरिया ना आने की वजह से अभी हम उसके मजीद असर ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में देख सकते हैं। फूड इन्फ्लेशन काफ़ी एक मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है दिन ब दिन।
अच्छा नसीर साहब, आज अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट पेश की है, वो श्रीलंका के हवाले से श्रीलंका के जो मुआशी हालात है या जो इकनॉमिकल इम्पेक्ट है, ये जो अभी जंग की सूरत हाल है, तो उसमें भी वही कह रहे हैं कि 2022 में जैसे अवामी रेजिस्टेंस हुआ था वैसे ही सूरत हाल है। कुछ तज्ज़ा निगार कह रहे हैं कि कोविड-19 की जो सूरत हाल थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ये तमाम चीजें मुमकिन है। अगर ये जंग जल्दी खत्म नहीं होती तो ये सारे असरात हमें नजर आएंगे। जो तवानाई के हवाले से बैनुल अक़वामी एजेंसी है, उसके सरबराह का 2-3 दिन पहले इंटरव्यू आया। उसने कहा कि जो 70 की दिहाई में 2 बड़े ऑयल शॉक्स आए थे। एक सही। ऑयल शॉक आया था 1977 में, जब अरब ममालिक के इत्तेहाद ने, जो अरब ओपेक कहलाता था उस जमाने में, उन्होंने तेल की सप्लाई अमेरिका और उसके इत्तेहादी ममालिक को बंद कर दी थी। और दूसरा, फिर जब ईरान में उस वक्त इंकलाब आया तो ये 1.5-2 साल में उस इंकलाब फौरन बाद इराक बाहर आ गई थी। तो तकरीबन 2 साल तक लगभग ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब थी दुनिया में। तो उस वक्त बड़ा तहलका मचा था। कोई 6-7% उस वक्त ऑयल की सप्लाई दुनिया की यहाँ से जा रही थी। लेकिन अब तो ऑयल की सप्लाई का शेयर भी उसका ज्यादा है, उसका इकोनॉमी में शेयर भी ज्यादा है। और उसके असरात अब आप देखें यूरोप में रोज के बुनियाद पे, वहाँ पर तो हमारी तरह वीकली सिस्टम भी नहीं है। वहाँ तो ऑयल के रेट, पेट्रोलियम के फ्लक्चुएट होते रहते हैं। अमेरिका जो कि खुद पेट्रोलियम में सरप्लस है, लेकिन क्योंकि पेट्रोलियम है इंटरनेशनल मार्केट का हिस्सा, तो वहाँ भी उसके महंगे होने के असरात हो रहे हैं। चाइना और जापान ने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोल दिए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है आलमी मईशत को, जो इस वक्त जिससे आलमी मईशत गुजर रही है उससे कोई भी मुल्क महफूज नहीं है। अच्छा नसीर साहब, क्या अमेरिका को या जो ग्लोबल पावर्स हैं उनको ये इस बात का अंदेशा नहीं था कि दुनिया एक नए ऑयल क्राइसिस की तरफ जा रही है? शायद अमेरिका ने इसको अंडर एस्टिमेट किया। यूरोप को, नाटो के दूसरे ममालिक तो मना करते रहे, वो तो देखिए अभी तक हिस्सा नहीं बन रहे। अरब ममालिक की खुद नहीं है इस जंग से। ट्रम्प को शायद यही दुआएं देते होंगे कि हमसे पूछे बगैर तुमने जंग छेड़ दी और मुसीबत हमारे लिए कर दी। मेरा ख्याल है ट्रम्प साहब को ये शायद ध्यान में था कि जैसे वेनेजुएला में उनके चंद सिपाही गए, सदर साहब को उठा के ले आए, अगले दिन वेनेजुएला उनके कदमों में पड़ा था। उन्होंने सोचा कि यहाँ भी हम आदमी को कत्ल कर देंगे और या दूसरी उसकी जो टॉप प्लेयर है यहाँ की उसको कत्ल कर देंगे, तो अगले दिन ईरान खत्म हो जाएगा। थोड़ी सी मुजाहरे करवाएंगे और पहलवी साहब में किसी को भेज के बिठा देंगे। तो उनको अंदाजा ही नहीं था कि इतनी नजामत हो जाएगी। इस तरह से वहाँ से भी बॉम्ब आएंगे और पूरे इस मिडल ईस्ट को वो टारगेटिंग होने लगेगी। उसने खुद कहा कि मेरे लिए ये ताज्जुब की बात है कि जो वहाँ पे मिडल ईस्ट के कुवैत है, सऊदी अरब है और ओमान है और यूएई, उसको कैसे ईरान ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। ये फैक्टर उन्होंने सोचे नहीं या अंडर एस्टिमेट किए। हरमौज भी ऐसा है। कोई भी, हम तो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, लेकिन पूरी जोग्राफी सामने देख के ही समझ में आता है कि यार यहाँ ईरान अपना इसको इस्तेमाल कर सकता है स्ट्रेटेजिकली। तो इनका मेरा ख्याल है ईरान को इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और उसके नतीजे में अब ये खुद भी परेशान है, यूरोप भी परेशान है, बल्कि पूरी दुनिया परेशान है। अच्छा नसीर साहब, आपको क्या लगता है कि आपका ओपिनियन क्या है कि जो इजराइल ईरान जंग अगर मज़ीद लंबी हो गई तो उसके क्या असरात पड़ेंगे? अगर उससे तेल की कीमतें तो ज़्यादा महंगी होंगी, तो उससे बढ़ती कीमतों के हवाले से क्या आलमी मैशत पे क्या असरात होंगे? एक तो ये कि सिर्फ कीमतें पड़े ना, वो तो एक चीज है, ऑयल मिले ही ना फिर क्या करेंगे। अब देखें ये जो एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इंडिया, फिलीपीन, वियतनाम, ये पूरी पट्टी आप ले लें, इनकी तो बल्क सप्लाई का सोर्स ही है। मतलब पाकिस्तान का 80-90% ऑयल एंड गैस यहाँ से आ रहा है। तो भूमिका तो बात की बात है। तस्वीर करें कि अगर आपके पास महीने के बाद ऑयल है ही नहीं, लेकिन 500 रुपए का लीटर हो जाए, 1000 रुपए का हो, लेकिन है ही नहीं, कोई चीज मुहैया ही ना हो, तो फिर क्या करेंगे। यूरोप और अमेरिका को कम से कम मुहैया होगी, क्योंकि उनके अपने रिजर्व उस तरफ से वो एंटार्क्टिक से और पैसिफिक से तो ट्रेवल, वो पैसिफिक से भी करवा सकते हैं बाय द वे, अफ्रीकन रूट लेके। तो उनके पास वो ऑप्शन है, वो महंगा जरूर होगा लेकिन मिल जाएगा। हम जैसे ममालिक के लिए एक अजाब हो जाएगा कि हम ले नहीं पाएंगे। और ऑयल एक ऐसी कमोडिटी है कि वो एक कमोडिटी महंगी होने का मकसद है हर चीज महंगी हो जाना। तो ये बड़े खौफनाक असरात होंगे और उसके आगे जो मजीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक मुसीबत जो जन्म ले रही है, जब आपके पास अब तो आपकी ज़मीन कुदरती खाद भी नहीं फसल उगाती, फसल वो
इतनी कुदरती साधन से है ही नहीं अब मुल्कों के पास, हर एक केमिकल पे पेट्रोकेमिकल पे चला गया है। ये पूरी सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब है, उसमें फ्रूट्स नहीं जाएंगे, उसमें दवाएं नहीं आ पा रही, उसमें हर चीज की रुकावट है। तो ये इतना बड़ा बुरान हो जाएगा, दुनिया इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और उम्मीद ये हम करते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान और कुछ ममालिक तुर्की वगैरह दरमियान में है और कुछ कोशिश कर रहे हैं कि मामला सुलझ जाए, उससे कोई अच्छे नताइज बरामद हों। अच्छा नसीर साहब, अभी पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है उसको आप कैसे देखते हैं कि ये जंग बंदी के हवाले से, ये हमें सुनने में आई बात है कि पाकिस्तान का काफ़ी रोल होगा अगर ये जंग बंदी हो गई, उसमें पाकिस्तान का जो डिप्लोमेटिक पोजीशन है वो इस खित्ते में हमें और मज़ीद स्ट्रॉन्ग नज़र आएगी। पाकिस्तान इस वक्त तक इस मुश्किल फॉरेन पॉलिसी का जो ये सब मामला है काफी मुश्किल भी है, पेचीदा है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ ईरान है जो हमारे पड़ोस में है, उसके साथ हमारे बहुत पुराने दायरे के तारीखी रवाबित भी हैं। फिर अगर आप देखें तो एक फैक्टर ये भी है कि पाकिस्तान में 20% के करीब शिया आबादी भी है। इवन जंग के मामले में तो शिया सुन्नी क्या ह्यूमन इशू है, तो सारे ही उस पर जज्बाती भी हैं। दूसरी तरफ वो अरब ममालिक हैं जहाँ से लाखों की तादाद में पाकिस्तानी, कोई 5 मिलियन के करीब इन ममालिक में रहते हैं। वहाँ से हर साल जो पाकिस्तान का रेमिटेंस बाहर से पैसे आते हैं उसके आधे पैसे लगभग इन ममालिक से आते हैं। वहाँ पर भी बहुत पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं, वो उधार पे तेल भी देते हैं, हमारे स्टेट बैंक के रिजर्व में अपने पैसे भी रखते हैं। तो पाकिस्तान के लिए बड़ी नाजुक डिप्लोमेटिक सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने अभी तक पाकिस्तान में बहुत बीच बचाव करके बड़ी हद तक गैर जानदार रखा है। और सच्ची बात है कि ये एक वाइज डिप्लोमेटिक मूव्स हैं जो अब तक पाकिस्तान ने किए हैं। अब अगर आप सोचें कि ये इस वक्त जो उनके थ्रू एक कहा जाता है कि कम्युनिकेशन हो रही है, तो एक इतना इस्तेमाल हो रही है कि बात राब्ता हो रहा है। मैं कहता हूँ राब्ता भी बड़ी चीज है, जो आगे नेगोशिएशन होनी है उसके पहला मरहला तो राब्ता है। तो वो पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और कतर और कुवैत सबको वो भी काबिल कबूल है, ईरान को भी काबिल कबूल है, अमेरिका को भी काबिल कबूल है। तो इस वक्त पाकिस्तान और तुर्की एक हद तक ये दो ममालिक हैं और पाकिस्तान सबसे ज्यादा जो कि खित्ते में भी बिल्कुल साथ बैठा है, इसकी बात को काफी वजन भी दिया जाता है और बैकेंड चैनल्स पर डिप्लोमेटिक एक्टिविटी भी हमें नजर आती है। बहुत एडवांटेज होगा अगर पाकिस्तान की मुदाखलत से ये जंग सुलझ जाती है, पाकिस्तान को बड़े स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होंगे इस खित्ते में। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, आपने हमें कीमती राय से आगाह किया। नाजरीन हमारे साथ बात कर रहे थे सीनियर तज्ज़िया निगार नसीर मेमन साहब। नाजरीन यहाँ पे हम लेते हैं एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे ईरान इजराइल जंग के हवाले से कि जो मिडिल ईस्ट में ये जंगी सूरत हाल है उसके हवाले से, और जो मईशत के हवाले से कि जो ग्लोबल इकनॉमी है वो उस पर क्या इम्पेक्ट पड़े हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार अभी टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माजिद मकसूद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। माजिद मकसूद साहब, ये ईरान इजराइल अमेरिका जंग की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं, और जो आयल प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन और पाकिस्तान में भी आयल प्राइसेस बढ़ी हैं, और उसके बाद जो आज श्रीलंका की सूरत हाल है वो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है कि श्रीलंका की वही सूरत हाल बनने जा रही है जो 2022 में जो अवामी रद्द-ए-अमल सामने आया था हुकूमत के ख़िलाफ़, वैसी ही सूरत हाल है ईंधन की कमी की वजह से। तो आप इस सूरत हाल को, सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। देखें, ये जो जंग हुई है, ये जंग पहले तो जो अमेरिका ने की है, आपको याद होगा ये 90s में जंग हुई थी जब इनकी इराक के खिलाफ और उसके बाद अफगानिस्तान के खिलाफ, तो उन्होंने बड़ी एक प्लानिंग और कैलकुलेटेड जंग का आगाज किया था। इस दफा जो अमेरिका ने जंग का आगाज किया है इसमें कोई उनकी कैलकुलेशन नहीं थी और इनको पता भी नहीं था कि ये कहाँ तक जाएगी। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि उनके जो एडवाइजर्स थे उन्होंने भी ट्रंप को कहा, प्रेसिडेंट ट्रंप को, कि आप जंग ना करें और ईरान पे हमला ना करें। ईरान पे जब हमला हो गया तो अब ईरान के पास तो सिर्फ यही ऑप्शन है कि उनकी सर्वाइवल की जंग है। अब इस जंग को उन्होंने इतना फैला दिया है कि ये कहना कि ये जंग 1 हफ्ते में 10 दिन में खत्म होगी तो ये बहुत मुश्किल है। पहले लोगों ने कहा इसके लिए कहा कि भाई ये कोई 1 हफ्ता मुश्किल से लगी, लेकिन अब 1 महीना देखते देखते हो गया।
تو اب تو یہ جنگ پورے نہ صرف مڈل ایسٹ میں لیکن اب تو یہ شاید حوثی بھی آ گئے ہیں بیچ میں، تو اب تو یہ ہو سکتا ہے یورپ کے پاس جو ان کے جی جی بلکہ آپ اسے کہیں یورپ گلف اور بلکہ افیکٹ تو ساری جو دنیا ہے اس کو کر رہی ہے، ایون امریکہ میں بھی پیٹرول بڑھ گئی ہے۔ تو یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ یہ جنگ کیا پرسوں ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرمپ صاحب ہے وہ مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ تھوڑا پازیٹیو رپلائی کرتی ہے اور پیٹرول کی پرائس جو ہے مستحکم رہتی ہے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی آثار نظر نہیں آ رہے کہ یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے بہت جلدی۔ اچھا ماجد صاحب، یہ مذاکرات کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان میں اس کا ڈپلومیٹک رول اچھا ہے اور پاکستان اس میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا، تو اس کے بعد ابھی یہ جو کرنٹ سچویشن ہے، جو یمنی حوثی ہے انہوں نے حزب اللہ اور ایران کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے اور حملہ کر دیا ہے، تو آپ اس صورتحال کو مزید کیسے ڈیفائن کریں گے کہ پاکستان کا کیا رول ہوگا اس میں؟ دیکھیں، یہ نہ ایران کی خواہش ہے نہ امریکہ کی خواہش ہے، یہ پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ ہمارے خطے میں یہ جنگ نہیں ہو اور ہمارے لیے کوئی مجبوری نہیں ہو جائے، تو وہ ڈپلومیٹکلی ایران کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یو ایس اے کو بھی انڈیڈ کہ بھائی اس کو ڈیسکلیٹ کریں۔ لیکن دیکھیں، ڈیسکلیٹ آصف صاحب سچویشن تب ہوگی جب آپ کے جو اسٹیک ہولڈرس ہیں وہ اس کو کم کریں۔ اب اسرائیل جو ہے وہ یونیلیٹرلی چیزوں کو بڑھاتا جا رہا ہے، وہ لبنان تک چلا گیا ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ حملے کر رہا ہے، وہ ہاسپٹلس کو بھی حملے کر رہا ہے، ہر جگہ پہ جو سویلین لوگ ہیں ان کو بھی ٹارگیٹ بنا رہا ہے اور اسٹیٹمنٹ بھی دے رہا ہے کہ ہماری جنگ کو ٹرمپ کچھ نہیں کر سکتا۔ حالانکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ انہوں نے جنگ اسٹارٹ کی ہے، لیکن وہ نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اس جو ہمارے حملے ہیں اس کو ٹرمپ روک نہیں سکتا۔ تو ٹرمپ صاحب خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جو حملہ کیا ہے وہ یونیلیٹرلی کیا ہے۔ تو آپ کس اینگل سے اس کو اسپیکولیٹ کریں گے یا اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ چاہتے کیا ہیں؟ یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جو اسرائیل ہے وہ اس جنگ کو بنانا چاہتے ہیں پوری مڈل ایسٹ میں، اور ان کا جو ایک اس کو ریلیجسلی ٹچ دے دیا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کی ان کی پوری کوشش ہے، لیکن آواز بھی ابھی لگتا ہے کہ چیزیں اتنی ان کے فیور میں نہیں جا رہی۔ اچھا ماجد صاحب، یہ آئل پرائسز بڑھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں جو آئل پرائسز بڑھی ہیں اور گلوبلی جو امپیکٹ پڑا ہے معیشت پہ، اور سری لنکا کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو ایک رپورٹ بتائی، تو یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے کہ جو آئل پرائسز بڑھیں گی تو یہ کس طرف صورتحال جائے گی؟ دیکھیں، ابھی آئل پرائس نہیں بڑھائی، پاکستان نے ابھی اچھا پلے کیا ہے اور سری لنکا اور باقی دنیا میں حالات خراب ہو رہے ہیں۔ پاکستان نے اتنی پرائس نہیں بڑھائی جتنی ہماری آئل پرائس دنیا میں بڑھی ہے نا، تو اس حوالے سے پاکستان نے تو اتنی کوئی خاص انہوں نے نہیں بڑھائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس طرح کے حالات رہے اور ٹروپس آن گراؤنڈس ہوئے ایران کی تو آئل پرائس اور بڑھ جائے گی، بلکہ ایک دن میں بڑھ جائے گی، اور یہ امکان ہے، یہ اسپیکولیشن ہے اور لوگ بتا رہے ہیں کچھ ایکسپرٹس اور کچھ وار ایکسپرٹس کہ یہ 200 تک بیرل جائے گا ڈالر تک، اور آپ سوچیں جب 200 تک بیرل جائے گا تو ہم کم از کم 1000 سے پہلے تو ہم اس کو پاکستان میں اس کو بیچ نہیں سکیں گے، تو صورتحال کرٹیکل ہونے والی ہے اگر اس کو روکا نہیں گیا۔ تو امید تو یہی کی جاتی ہے کہ جو فینس ہے وہ کرے گا، ہماری خواہش تو یہی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جو یہ ساری گیم تو ٹرمپ ہی کھیل رہا ہے نا، تو ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرتے ہیں، دوسری طرف ان کی تیاری لگی ہوئی ہے کہ وہ ٹروپس بھیج رہے ہیں جو ان کا جزیرہ ہے اپنا ایران کا، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک طرف تو وہ کھڑے نہیں ہو رہے، تو اس کا امپیکٹ پاکستان اسپیسفک تو ضرور ہے کیونکہ ہم غریب ملک ہیں، لیکن اس کا جو اوور آل آپ اثرات دیکھیں گے تو یہ پورے خطے پہ اثر ہوگا۔ اور اگر ابھی ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے جو آرمی ہے، ان کی جو فوج ہے، وہ پورے جو ہے ان کے جو اڈے تھے وہ چھوڑ کر ہوٹلوں میں آ گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو خالی کراؤ، ادروائز ہم آپ کے ہوٹلس اور ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو حملہ کریں گے، ایران نے یہ دھمکی دی ہے۔ تو آپ سوچیں یہ سچویشن کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ آپ کہنا کہ یہ اس کو آپ کہیں کنٹین کر سکتے ہیں تو نہیں ہوگا جب تک اسٹیک ہولڈر خود اسٹیٹمنٹ نہیں دے کہ بھئی ہم روز کرنا چاہتے ہیں یا ہم جو ہے وہ فائر بندی کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی دونوں طرف سے، آپ اسرائیل کی طرف سے اور ایران کی طرف سے، اچھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اس سے جنگ سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کون؟ امریکہ اور اسرائیل جو ہے جنگ بندی چاہتے ہیں یا جنگ کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں؟ بالکل نہیں چاہتا، امریکہ چاہتا ہے لیکن وہ اپنی سیونگ بھی چاہتا ہے۔
اسرائیل بالکل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کسی طرح ختم ہو، کیونکہ اسرائیل تو چاہتا ہے یہ جنگ اور بڑھے. تو اسرائیل کا تو جو ایجنڈا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے کہ وہ کسی طرح، کیونکہ یہ مڈل ایسٹ میں بھی مسلمان جو ہے ملک آپس میں لڑے اور ان کے ایجنڈے کی طرف بڑھے. جو مسلمان جب آپ دیکھیں نا ایک تھریشولڈ ہے، اب آپ جب جا کے یو اے کو اٹیک کریں گے، آج بھی اٹیک ہوا ہے، سعودی عرب پہ اٹیک کریں گے تو یہ مڈل ایسٹ میں ایک جنگ ہو جائے گی. اور یہی وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے. تو امریکہ ضرور چاہتا ہے لیکن فیئر سیونگ کے ساتھ، لیکن اسرائیل اور ایران جو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس جنگ کو ختم ہو جلدی. صحیح. بہت بہت شکریہ ماجد مقصود صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے تجزیہ نگار ماجد مقصود صاحب. یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے اسرائیل ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر اسماعیل کنبر صاحب، جن کا تعلق ٹنڈو جامزر یونیورسٹی سے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. پروگرام میں خوش آمدید. سر یہ موجودہ جو جنگ کی صورتحال ہے، اسرائیل ایران امریکہ کی جو جنگی صورتحال مڈل ایسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، گلف کنٹریز کی صورتحال پہ آپ کے سامنے ہے، اور آج سعودیہ پہ بھی حملہ کیا ہے ایران نے، اور دوسری طرف جو یمنی حوثی ہیں انہوں نے حزب اللہ اور ایران کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا ہے اور اسرائیل پر حملہ کیا ہے. یہ جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑی مہربانی. میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ سچویشن میں یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ابھی جو دنیا کی جو تاریخ کے لمحات ایسے گزر رہے ہیں جو صرف خبروں تک محدود نہیں ہیں، لیکن یہ مستقبل کی تقدیر کا فیصلہ ہے. تو دنیا ابھی ایک ایسے دروازے پر کھڑی ہے جہاں پر گزرتا دن ایک نئے سوال کو جنم دے رہا ہے. صحیح. اور اس میں کیا ہم واقعی کسی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں، یا ایک ایسی خاموش مگر خطرناک معاشی جنگ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے لڑی جا رہی ہے. یہ سوال محض تجزیہ نگاروں یا سیاستدانوں کے تک محدود نہیں ہے، بلکہ عام انسان کے ذہن میں بھی جگہ بنا چکا ہے. اس سلسلے میں ہم موجودہ عالمی حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں واضح طور پر طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نظر آتی ہے. روس یوکرین جنگ نے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کے امن کو متاثر کیا، اور اس جو جنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس جنگ نے عالمی توانائی بحران کو جنم دیا، اور اس کے بعد جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ شدید متاثر ہو رہے ہیں. اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل غزہ تنازع نے اسرائیلی بحران کو بھی مزید گہرا کر دیا ہے، اور یہ واقعات بظاہر ایک بڑی جنگ کے آثار دکھائی دیتے ہیں، مگر حقیقت اسے کچھ مختلف بھی نظر آتی ہے کہ آج کی جنگ میں، آج کی دنیا میں جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ ملک کی معیشت، ٹیکنالوجی اور معلومات کے ذریعے بھی لڑی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس جنگ کو معاشی جنگ کا نام دیتے ہیں. لیکن امریکہ اور چین کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارتی کشیدگی اس کا واضح مثال ہے. دونوں ممالک ایک دوسرے پر پابندیاں عائد کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کی منتقلی کو محدود کیا جا رہا ہے، اور عالمی منڈیوں میں برتری حاصل کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو آئل کمپنیوں کی پالیسیز ہیں، تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے، اور ڈالر کی مضبوطی یا کمزوری بھی عالمی طاقتوں کے درمیان ایک خاموش جنگ کی عکاسی کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاشی جنگ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کے اثرات براہ راست عام عوام تک پہنچ رہے ہیں، جس میں مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کرنسی کی قدر میں کمی اور بنیادی ضروریات کی قلت بھی نظر آ رہی ہے. اور اس میں خاص کر ہم جو پاکستان ہے جیسے ممالک ہیں، ان پہ اثرات زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. میں صرف پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کروں گا. یہاں کا بنانا، یہاں کا جو بیر، جہاں کا خربوزہ، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جنگ کی کشید کی وجہ سے یہاں ان کی مارکیٹ کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، اور نتیجہ جو ہے فارمرز کی معاشی حالت بدحال ہو رہی ہے. اور آپ نے جو ایک بات اور بھی کی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کب اور کیسے شروع ہو سکتی ہے. یہ حقیقت ہے کہ دنیا غیر قریبی صورتحال سے گزر رہی ہے.
اور میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک نیا ورڈ آرڈر اور ملٹی پور جو ہے وہ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جنگ کی شکل بدل چکی ہے اور وہ اس میں بندوقوں اور میزائلوں کی آواز کم سنائی دیتی ہے، مگر معیشت کے میدان میں ایک شدید جنگ جاری ہے. تو اس وقت ہمیں ہوش مندی، بصیرت اور اجتماعی حکمت عملی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں دنیا کا نقشہ صرف میدانی جنگ میں نہیں بلکہ معاشی میدان میں بھی بدل سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایران کا کہنا ہے کہ یہ جو آبنہ ہرمز ہے یہاں سے اگر کوئی شپ گزرے گا تو 20 لاکھ جو ہے ڈالر اس سے وصول کیے جائیں گے، لیکن وہ جو کرنسی 20 لاکھ امریکن ڈالر نہیں ہے وہ یوان میں لے گا، مطلب جو کرنسی ہے چائنا کی اس کرنسی میں پیسے لیے جائیں گے، 20 لاکھ جو ہے یوان میں ڈالر. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگی صورتحال میں چین کا کیا کردار ہے اس ساری صورتحال میں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرمت آبنائی کی جو کشیدگی ہے، جس میں شپنگ میں خلل ہے، LNG ہے اور تیل کی فراہمی میں جو رکاوٹ ہے اور خلیجی توانائی انفراسٹرکچر پہ حملے ہیں، تو یہ سپلائی چین اور جو کرنسی جو ہے تو یہ چائنا اور امریکہ بظاہر تو یہ دیکھنے میں آتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کرنسی یوان میں چلی جائے گی آگے چل کے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ڈالر کی قیمتوں میں اتار چڑھا رہے گا. اور یہ جنگ جو ہے نا عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، اور تیل کی فراہمی میں 11 ملین بیرل فی جو ہے دن کے حوالے سے نقصان ہو رہا ہے، اور گیس کی سپلائی میں 140 بلین کیوبک میٹر کی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کا تصور بھی اس میں واضح ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا پرانا عالمی نظام جو ایک ملک کی بالادستی سپر پاور ہے تو وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور آج دنیا میں طاقت ایک مرکز کے پاس نہیں ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ روس یوکرین جنگ کے بعد مغربی محور کی جو چیزیں ہیں اس میں چین کی اقتصادی اور صنعتی اثروں سے توازن جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا. ناظرین ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈاکٹر محمد اسماعیل کمبر صاحب، جن کا تعلق ٹینو جام زرعی یونیورسٹی سے. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو جنگی صورتحال ہے، جو اسرائیل ایران جنگ ہے، یہ ایک دنیا بھر میں جو ہے عالمی معاشی بحران شروع ہو گیا ہے اس جنگ سے. ناظرین یہاں پہ ہم لیں گے ایک مختصر سا بریک، اور بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز یا معاشی جنگ کا آغاز، یہ جو اسرائیل ایران امریکہ جنگ اس خطے میں چل رہی ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے مڈل ایسٹ پہ، یورپ پہ اور پوری دنیا میں جو ایک معاشی بحران سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سدرا احمد، جو اسسٹنٹ پروفیسر آف IR بحریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے. جی ڈاکٹر سدرا، یہ بتائیں کہ کیا ایران اسرائیل جنگ جو ہے وہ صرف ایک فوجی جنگ ہے یا معاشی جنگ ہے، اور اس کے اثرات اس خطے پر کیا پڑیں گے؟ اچھا آصف، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ جب ہم اس کو اکنامک فال آؤٹ کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ عالمی طاقتوں کے لیے یہ اس وقت کافی زیادہ پریشانی کا سبب ہے، کیونکہ یہ وہ ساری طاقتیں ہیں جو مارکیٹ کنٹرول کرتی رہی ہیں. اور جس طرح کی سچویشن جنگ کی وجہ سے خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جس طرح سے ڈیولپ ہوئی ہے، تو یہ جو ایک خاص اقتصادی نقطہ نظر سے دیکھنے میں آپ کو نظر آئے گا کہ پریشانی کئی گنا اس سے زیادہ ہے جتنی بظاہر آپ کو بیٹل فیلڈ پہ نظر آ رہی ہو. تو جیسے سب سے بڑا جو ایک معاشی ستون ہوتا ہے آج کے ایک ماڈرن اکانومی کے اندر، وہ ہے کہ توانائی کی قیمتیں اور عالمی مہنگائی یعنی انفلیشن. تو جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوتا بلکہ ایک پورا چین ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے نا. جیسے جو بھی مال برداری کا پروسیس ہے، لاجسٹکس جو ہیں جن کو ہم سپلائی چین اینڈ لاجسٹکس کہتے ہیں، تو یہ ایک بہت زیادہ متاثر ہونے والا وہ ایک حصہ ہے ٹریڈ کا. جب ایندھن مہنگا ہوگا، فیول مہنگا ہوگا، تو ظاہری بحری جہازوں، ٹرکوں، ان سب کا کرایہ بڑھے گا. پھر اس کا براہ راست اثر کھانے پینے کی اشیاء، ان تمام را مٹیریلز کی قیمتوں پہ بھی پڑتا ہے جو ان کے ذریعے ان ویسلز کے ذریعے جو ٹرانسپورٹ کی جاتی ہیں.
پھر اس کی وجہ سے مزید جب را مٹیریلس اور باقی کی پروڈکٹس جب مہنگی ہوں گی، ٹرانسپورٹیشن مہنگا ہوگا، تو ظاہر ہے پروڈکٹ کی جو کوالٹی ہے یا اس کی جو کاسٹ ہے انڈسٹریل پروڈکٹس خاص طور پہ جو کہ یورپ اور ایشیا کی بڑی صنعتیں ہیں، کیمیکلز ہیں، پلاسٹک ہے اور بے تحاشا ایسی بڑی صنعتیں ہیں، تو ان کا ٹوٹل جس کو کہتے ہیں جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تیل اور گیس ان دونوں کی پرائس کے اوپر منحصر ہے۔ تو ان کی پیداواری لاگت بڑھنے سے ظاہر ہے عالمی مارکیٹ میں اشیاء مہنگی ہو جاتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ایک اور ستون جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ٹریڈ روٹس کا ہے ایک بہت بڑا فیکٹر کہ جہاں چوک پوائنٹس ہیں اس کو جنگ کے راستوں کو جیسے جنگ زدہ علاقوں کے جو راستے ہیں ان کو چوک پوائنٹ جیسے کہا جاتا ہے، جس میں سب سے امپورٹنٹ آج کل خبروں میں ہے اسٹریٹ آف ہارمز۔ تو اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو دنیا کی روزانہ کی 20% پیٹرولیم سپلائی رک جاتی ہے، تو اس کا کوئی بھی متبادل موجود نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو نقشے پہ بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بھئی ریڈ سی اور اسٹریٹ آف ہارمز یہ دو ایسے چوک پوائنٹس ہیں یا ایک ایسے پیسیجز ہیں، انرجی پیسیجز، کہ اگر ان دونوں کی طرف ہی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے تو پھر دنیا بھر کے اندر جو سپلائی لائنز ہوتی ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں۔ پھر ایک اور بڑا فیکٹر اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو انشورنس کے پریمیمز ہیں یہ بھی جنگی خطروں کی وجہ سے کئی گنا بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ جو بھی جنگی جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں ان متاثر زدہ علاقوں سے یا خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز سے، ان کا جو انشورنس کا ایک کنزیومر کا جو ہے خرچہ وہ کئی گنا زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو جو ٹریڈرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، اس وقت شدید ایک پریشانی کا شکار ہیں۔ اچھا، اب ہمارے پاس وہ بھی کنٹریز ہیں یا وہ ریجنز ہیں جو کو سیف ہیون سمجھا جاتا رہا ہے سرمایہ کاری کا، لیکن اب ایسا عالمی بحران ہے کہ سرمایہ کار جو ہے بیچارے خود خوف زدہ ہو کے اپنے پیسہ ترقی پذیر ممالک کے مارکیٹوں سے نکال رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ڈالر اور سونا ان کی جو پرائسز ہیں ان سب میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ جو اس جنگی کی صورتحال کے حوالے سے دیکھا جائے تو آپ آئی آر کی پروفیسر ہیں، انٹرنیشنل ریلیشن سے آپ کا تعلق ہے، تو کیا دنیا ایک نئے آئل کرائسس کی طرف جا رہی ہے جو معاشی بحران جس کو کہا جا رہا ہے، تو کیا وہ آئل کرائسس کی وجہ سے ہوگا؟ اچھا، آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ایک عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے مسئلہ؟ تو یہ بالکل دراصل تنازع جو ہے جس طرح کے اس وقت ایک ہائٹ پہ پہنچ چکا ہے، تو اس کو ہم آلریڈی ایک اکنامک کولڈ وار تو کہہ رہے ہیں، اور اس اکنامک کولڈ وار کا مقصد صرف یہ نہیں کہ کوئی ٹیریٹوریل وکٹری کسی بھی فریق کو چاہیے، بلکہ زیادہ بڑا چیلنج یہ ہو گیا ہے کہ جو بھی حریف ہیں ان کی سپلائی لائنز کو کس طریقے سے توڑنا ہے، کمزور کر دینا ہے اور تقریباً معاشی طور پہ دیوالیہ کر دینا ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اب صرف یہ ملٹری وارفیئر نہیں رہا ہے، یہ صرف انفارمیشن وارفیئر نہیں رہا ہے، یہ اکانومیز کو ہٹ کر رہا ہے، جو میجر اکانومیز ہیں جو سپلائی لائنز کے تباہ برباد ہونے کی وجہ سے اس وقت بہت زیادہ خطرے میں ہیں، سنگین خطرے میں ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نیتن یاہو کو کافی شدید اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، نہ صرف ان کے اپنے ہی لوگوں سے بلکہ ان کے جو یورپین ایلائز ہیں وہ بھی اب کھل کے بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ بھائی ان کے لیے بالکل پاسبل نہیں ہے کہ وہ مزید کسی اکنامک کرائسس میں اپنے آپ کو انوالو کریں، اور اپنی پہلے سے ہی آپ کو اندازہ ہے کہ یورپین اکانومیز میں سے زیادہ تر اکانومیز اس وقت کافی زیادہ سروائیول کے موڈ میں ہیں، کیونکہ ایک 3 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے وہ رشیا یوکرین کی وار میں رہا ہے، جس کی وجہ سے بھی یورپین اکانومیز کافی افیکٹڈ ہوئی ہیں، اور اب اس نئے پرابلم نے خاص طور پہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کے اندر جو سپلائی لائنز کو پوری چینز کو جو بلاک کیا ہے، یہ اسی مسئلے کو مزید انٹینس کر رہا ہے۔ تو اس میں پوری یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ کسی ایک بڑے لیول کی جنگ میں ایک پراپر اکنامک وارفیئر کے اندر کنورٹ ہو جائے گا، جو اس میں ظاہر ہے استعمال اسلحے کا اور ویپنز کا ہی ہوگا۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اگر تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں مزید بڑھ گئیں تو اس کے اثرات پوری دنیا پر کیا پڑیں گے؟ اچھا دیکھیے، تیل کی قیمتوں میں اضافے سے ایک ڈومینو ایفیکٹ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ جو پہلی چیز سبھی نوٹس کر رہے ہیں اور سب اس کا ایک طریقے سے شکار ہیں وہ انفلیشن ہے۔ جتنی زیادہ ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہو رہی ہے اتنی زیادہ کھانے پینے کی اشیاء اور ہر ضرورت کی زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ کر کے تقریباً ان افورڈیبل ہوتا چلا جائے گا عام لوگوں کے لیے بھی، اور اس سے مڈل کلاس جو ہے وہ مزید شرنک ہوگی۔
تو یہ ایک کافی زیادہ ایک الارمنگ سچویشن بن سکتی ہے دنیا بھر میں اکانومیز کے لیے، خاص طور پہ ان اکانومیز کے لیے جو آلریڈی اسٹرگل کر رہی ہیں۔ پھر ظاہر ہے جو کرنسی ہے اس کی قدر میں بھی کمی ہوگی، جیسے پاکستان جو مختلف گلف اسٹیٹس کے ساتھ اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو تیل کو درآمد کرتا ہے، پاکستان امپورٹ کرتا ہے، تو اس کا بھی جو ایک زر مبادلہ ہے وہ تیزی سے گرے گا، اور اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ ڈالر مہنگا مزید ہو جائے گا۔ پھر ایک گلوبل ریسیشن کو بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ جتنی تیزی سے توانائی کے ریسورسز مہنگے ہوتے چلے جائیں گے، فیول سپلائیز مہنگی ہو جائیں گی یا ڈیلے ہوں گی، تو فیکٹریاں اور صنعتیں بند ہونے لگیں گی۔ اس سے کیا ہوگا، جو ڈومینو افیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر انمپلائمنٹ بڑھے گی اور اکنامک سلو ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس کو اگر ہم نٹ شیل میں دیکھیں تو دنیا اس وقت جو ہے نا باقاعدہ بارود کے ایک ڈھیر پہ کھڑی ہے، جہاں ایک بھی کوئی غلط فیصلہ عالمی معیشت کو کئی دہائیوں تک پیچھے دھکیل سکتا ہے۔ تو اس صورت کے اندر جتنی بھی جو اس وقت دنیا کی اہم ذمہ دار شخصیات ہیں، جن کو میں ذمہ دار تو نہیں کہوں گی کیونکہ اس وقت دنیا کو جس تباہی اور چیلنج کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے وہ انہی سو کالڈ ذمہ دار شخصیات نے کیا ہے، لیکن بہرحال ان کو اس وقت بھی ایک طریقے سے ری اسیس کرنا چاہیے اپنی پالیسیز کو، اپنے انیشیٹوز کو۔ ڈپلومسی اور ڈائلاگ یہ دو ایسے ہتھیار ہیں جو کہ بیسٹ ہیں اس وقت، بجائے اس کے کہ ہم اکنامک وارفیئر کی طرف جائیں، ملٹری ایکسپیڈیشن کو مزید بڑھائیں۔ اس وقت جتنی زیادہ تیزی سے ممکن ہو سکتا ہے ڈپلومسی کو ایکٹیو کریں، ٹیبل ٹاک کے اوپر لے کر آئیں، اور خاص طور پہ اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کا پابند کریں کہ وہ نیکسٹ کسی بھی ایڈونچر میں جانے سے پہلے نہ صرف مختلف ریجن جہاں پہ جا کے ایڈونچرس کر رہے ہوتے ہیں ان کی فکر کریں، بلکہ اس سے پہلے وہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ صرف اسرائیل تو آن گراؤنڈ بھی بہت زیادہ اس وقت ڈیمیجز برداشت کر رہا ہے، بہت زیادہ میزز اٹیکس ہو رہے ہیں، بہت زیادہ آبادی نشانہ بن رہی ہے، لیکن امریکہ کے بھی اپنی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کوئی بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو ان کو پہلی فکر اپنی عوام اور اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے پہ کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے ریجنز میں جا کے نئی قسم کی وارز کو انیشیٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سدرا احمد، آپ نے ہمیں قیمتی رائے سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی ڈاکٹر سدرا احمد، جن کا تعلق بحرہ یونیورسٹی سے ہیں، وہ اسسٹنٹ پروفیسر آف IR ہیں، جن کا کہنا تھا کہ یہ جنگ اگر مزید بڑھی یا اس خطے میں اور تباہی ہوئی تو جو تیل کی جو عالمی قیمتیں ہیں اور بڑھیں گی، اور صورتحال اتنی خراب ہو جائے گی جو لوگوں کو تیل کے حوالے سے کافی بحران کا شکار ہوں گے۔ ابھی بھی دنیا اس بحران کے شکار کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ میں جنگ بڑھنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ کی جنگ نہیں ہے، پوری دنیا کو اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تب تک اپنے میزبان آصف تھیبو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔